بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے ٹائم نکالا. ایک واقعہ پیش آیا ہے 2 دن پہلے کی بات ہے قذافی اسٹیڈیم کے اندر. قذافی اسٹیڈیم کے کہا یہ جا رہا ہے وہ غالباً پی سی بی یا قذافی اسٹیڈیم کے سٹاف میں سے کوئی بندہ ہے. الٹیمیٹلی پی سی بی کا ہی ہو گیا, سٹاف کا کوئی آدمی ہے, اور اس کو ایک پولیس انسپیکٹر ہیں, انہوں نے تھپڑوں کی بارش کر دی ان کے اوپر. وہ اب چونکہ واقعہ وہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ, بے شمار لوگوں نے وہ دیکھ بھی لیا ہوگا جس طرح پٹائی کی جا رہی ہے, جس طرح اس آفیسر کو جس طرح مارا جا رہا ہے. وہ سٹاف کا بندہ ہے, وہ جو بھی ہے. اس میں 1-2 چیزیں نا بڑی نکھر کے سامنے آئی ہیں. اب ایک تو بات ہو رہی تھی پنجاب کے اندر مریم نواز کی. ہم ہر روز یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز نے گو کہ جو اچھے کام کیے ہیں ان پر میں کبھی پھر بعد میں بات کروں گا. ہم ان کی گورننس پہ بڑا ان کا ہم کر رہے تھے کہ مریم نواز کی گورننس بڑی اعلیٰ ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے, مطلب پرفارمنس جو ہے نا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں صرف آپ تعمیراتی کام ان پر ہی نہیں کہ انفراسٹرکچر میں کتنا کام ہوا, یا آپ باقی جو ڈسپلن چیزیں ہوتی ہیں ان میں جیسے آج کل انکروچمنٹ کا ایک آپریشن چل رہا ہے تجاوزات کے خلاف, اس پہ بڑی بلے بلے ہو رہی ہے, باقی ہیلتھ سیکشن کی, یہ ساری بہرحال ایک الگ باتیں ہیں. لیکن مریم نواز کی گورننس میں یہ چیز بھی شامل ہے. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بائک پہ ایک بزرگ شہری آ رہے تھے تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے گرایا گیا. میں نے یہ بات اس لیے کر دی کہ بعد میں ریفرنس بھی دیے جاتے ہیں. تو اس پہ مریم نواز نے بڑا سخت ایکشن لیا, اور وہ بندہ پولیس کا ہی تھا, وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا, چاہے اگلے دن واپس آ جائے. بہرحال وہ ایک اچھی بات تھی. تو گورننس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. اتنا بے باک شخص, اور یہ لاہور کے اندر پنجاب پولیس کا بندہ ہے. میں تو ویسے بھی پنجاب پولیس کی, جب خاص کر لاہور پولیس کی بات آتی ہے تو مجھے ماڈل ٹاؤن ثانیہ ضرور یاد آتا ہے. جس صفاقی اور درندگی کے ساتھ نہتے کارکنان کے اوپر جس طرح انہوں نے ظلم بربریت کی, جس طرح گولیاں چلائیں. اب چونکہ اس کی بڑی اور بھی کافی ساری اس کی مت آ چکی ہیں, لیکن میں ایک ٹو دا پوائنٹ بات کروں تو وہ اس سے بڑا کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ظلم اس سے بڑا اور ہو سکتا تھا. تو یہ عادت ہے ان لوگوں کی, یہ ان کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے. بربریت کرنا, ظلم کرنا, بدماشی کرنا, غنڈہ گردی کرنا, یہ بیسیکلی ہماری جو پولیس کی اکثریت ہے نا, معذرت کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں ان کو پھر رگڑا بلا وجہ لگ جاتا ہے, کیونکہ اس لیے لگ جاتا ہے کہ جب ایز ہول یہ ذکر ہوتا ہے تو پھر ایز ہول ہی بات کی جاتی ہے. تو یہ اکثریت ان کی جو ہے نا پنجاب پولیس کے اندر, یہ بدماش صفت لوگ ہیں. وہ واقعہ پیش آیا ہے قذافی اسٹیڈیم کے اندر, اور ایک پولیس والے نے اتنی بری طرح چپیڑیں ماری, اس طرح سے پیٹا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو تربیت نہیں دی جائے گی؟ بڑا ہماری ایک عرصہ دراز ہو گیا. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یقین کریں میں یہ جو اب جو بات کرنے لگا ہوں نا, یہ بھی قوم کو ایک بتی کے پیچھے لگایا گیا. معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس بات پہ بڑا اختلاف بھی کریں گے اور شاید مجھے گالیاں بھی دیں, لیکن میں یقین کریں یہ بات کروں کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ سسٹم کے اندر خرابی ہے. بھائی سسٹم کے اندر خرابی ہے, چلے اس کو میں 100% اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا. سسٹم بالکل ٹھیک ہے, سسٹم میں خرابی نہیں. ہاں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ سسٹم اپڈیٹ ضرور کرنے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جب آبادی بڑھ جاتی ہے, جب تو اس میں مینیجریل چیزیں ہوتی ہیں, انتظامی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اپڈیٹ کرنا. اوور آل ایز ہول سسٹم کے اندر خرابی نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتا ہے کہ سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہوتا, آپ سسٹم سے کام نہیں لے رہے ہوتے. سسٹم جو چیز کہتا ہے وہ آپ سسٹم میں تو لکھا ہے, سسٹم تو بتا رہا ہے, سسٹم نے تو بنا دیا نظام کہ بھائی اس طرح چلنا ہے. اب آپ چل نہیں رہے ہوتے اس پر, آپ اس کو ایکٹیویٹ کر نہیں رہے ہوتے. سسٹم جو کہہ رہے ہوتا ہے اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہوتے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی. اس وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. مثلا کیا یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ ایک پولیس آفیسر ہے, وہ آئے اور وہ کسی بھی شہری کو پکڑ کر اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دے, اور وہ اس طرح بدماشیاں لگا رہا. اور اگلے دن ایک اور بھی ویڈیو اسی طرح کی وائرل ہوئی, ایک غالباً سیال کوٹ کا واقعہ, یہ شاید گجرانوالہ کا ایک ٹریفک وارڈن ہے بیسیکلی, وہ بھی مطلب انسپیکٹر کے رینک پہ ہیں, اور وہ ایک عام شہری, ایک صحافی ہے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو تم یہ بڑا, اتنے بڑے آئے تم کوریج کرنے والے. اس کا بائک پکڑا, کدھر ہے تیرے ڈاکومنٹس؟ اس نے کہیں کہہ دیا نہیں ہے اس کے ڈاکومنٹس, اور بدماشی سے لے کے جا رہا, اور ساتھ پیچھے مڑ کے یہ بھی کہہ رہا ہے کر لے جو تو کرنا ہے, آج تیرے نام میں مکلے. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا, یہ کیا ساری چیزیں یہ سسٹم نے خراب کی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا سسٹم ایکٹیویشن اس کے اندر نہیں ہے. سسٹم کو ایکٹیویٹ نہیں ہم کر رہے, ہم سسٹم سے کام نہیں لے رہے. ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ جو بھی چیزیں خراب ہونی ہے نا, وہ سیدھی اٹھا کے سسٹم پہ تھوپ دینی ہے.
یا کسی نہ کسی ادارے کو اپنی لپیٹ میں لے لینا. یہ پولیس سارا نظام جی، پولیس ٹھیک ہو جائے سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ٹھیک ہو جائے سارا. بھائی نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہوگی کہ جب آپ دونوں طرف سے ہوتا ہے. ویسے تو پبلکلی بھی ہم اپنی اگر عوام کا رویہ دیکھیں نا، ہماری جو پاکستان کی بالخصوص جو قوم ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. آپ صرف ایک روڈ پہ چلیں نا، 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں کسی دن، آپ آبزرو کرنا ہے نا کہ یہ کس قسم کی قوم ہے. کسی بھی جس روڈ پہ زیادہ رش ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس پوری کی پوری قوم کا نچوڑ مل جائے گا. پوری قوم یہ کس لیول کی ہم قوم ہے، یہ ہماری تربیت ہے. معذرت کے ساتھ ہم سارے لوگ اس میں شامل ہیں. مطلب اوور ٹیکنگ کر رہے ہوں گے، پاں لگی ہوگی، کوئی جان بوجھ کے کوئی جہاں سے راستہ ملے گی. یہ بیسیکلی ہمارا رویہ ہے، یہ ایز ہول ہے. اب یہاں پہ سسٹم نے خراب کیا قوم کو. سسٹم نے کہا کہ ایسے، سسٹم تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایک لائن میں چلو، آپ کی اپنی لائن ہے، آپ نے اوور ٹیکنگ نہیں کرنی، جہاں رکنا ہے آپ نے رکنا ہے. جب راستہ دینے کی بات ہے آپ کے اپنے سگنل ہے، جب اوپن ہوگا آپ نے نکلنا ہے، اپنے سگنل نہیں. تو یہ ساری چیزیں سسٹم نے تو اب چیزیں کی ہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس واقعے کو میں نے صرف آپ کے لیے بنیاد بنایا کہ ایک تو یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ کے لیے میسج ہے کہ یہ آپ کی گڈ گورننس یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پورے سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. چند اچھے لوگ جو ہے نا، وہ اس سسٹم کو، اس کو ہلا نہیں سکتے. اس ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ سٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے کہ جو سسٹم آپ نے بنا دیا ہے نا، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ایک شخص کو پکڑ کر سزا دی جائے گی نا، تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب اگلا بندہ وہ عمل کرنے لگے نا، وہ 10 بات سوچے گا. اب یہاں پہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں انہیں کوریج نہیں کرنے دی جاتی. جو کوئی آفیسر پڑھا لکھا بندہ کوئی تمیز سے بات کرنے کو اسے چپیڑیں پڑ جاتی ہیں، اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہوتا ہے کہ ابھی روم بڑا دور ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. السلام علیکم.